باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی قریشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج مضیء والکوکب الدری الصاحب الوقار والسکین المدفون بیرد المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات دعا ہے رب کائنات اس دو دن دی قدو کاوش علماء کرام دنوں مالک اپنی بارگاہ اس قبول اور منظور فرماوے میرے محترم سامعین اور معززین جنگ شہر اور گرد و نواحد وچوں آئے ہوئے لوگوں جتنی ہمیں تقاریر کل صبح تو اس وقت تک ہوئی ہیں رات دا سیشن ہو جائے بعض بندے اس نو اپنی توہین سمجھ دیں جی کہ آمن والے مہمان مولوی جتنے بھی آئیں یا میں جائے طالب علم وہ جی بعض افراد دی توہین کریں دیں ممبر دوتے کیونکہ گلہ بھی ایسا سنیاں تو میں واللہ با خدا اس ادارے دی طرفوں ایک گزارش کرنا چاہنا اسی کسی دی توہین یا احانت کرن واسطے نہیں آندے ساڑھے گل کرن دا مقصد اللہ دا قرآن بیان کرن دا مقصد کسی دی توہین یا دل آزاری نہیں بلکہ اللہ دی دین دی طرف لوگا دی توجہ دیوانا ہے تو اید وچ کوئی اوکھے الفاظ بھی آویں دن قبلہ دی تقریر تو سماعت فرما رہے یعنی اود وچ مجموعی طور تے وہ ہر بندے نو یہ سوچ اور فکر دے کے گئے کہ بندہ صبح اٹھی پونا سارا دن پیسے کما چھوڑنے شامی سہ پونا بھائی جان توجہ میرے پاس ہے سارا دن اپنے کم میں لگیا رہنا لیکن حسین بادشاہ دے مشن نو کنڈ کرنا اے مومن دا کم نہیں یہ غیر مومن دا کم اللہ تو ان سلامت رکھے دیندار اور مومن دیاں ذمہ داریاں وہ دی ذمہ داری صرف اور صرف اپنی ذات دی حد تک نہیں جو میں اپنی ذات نو ٹھیک کرنا ہے نہیں مومن اپنے گھر نو اپنے خاندان نو اپنے معاشرے نو اس ڈگر اور اس رستے دوتے لے آوے جتے حسین ابن علی چاہتے اگر توجہ کرے ہوتا اسے زمین دے وچ میں دو چار گلاں کر کے ایک پاسے لے آماں بھی ساڑھا نقطہ نظر کے ہونا چاہیے اور میرے محترم سامعین وہ قوماں پست ہو ویندیاں انہ دے نظریات ختم ہو وندین جڑیاں قوماں اپنے نظریے تو ہٹ کے یعنی قرآن اور اہل بیت میں چھوڑ کے کہیں اور دے دروازے تے ٹوڑا میں جلدی نال چاہسا میں ایک چھوٹی جی بیس توڑی ادہا نہیں دے چھوڑا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھائی جان توجہ میرے پاس جڑی نبی سنائی ہے جڑی خبر دیتی ہے علماء کرام کل بھی پوچھے اللہ نے قرآن پاک دے وچ انہیں نہیں فرمایا قد افلح المسلمون کامیابی مسلمانہ دا مقدر ہے کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھے دے کامیابی لے لے اللہ نے انہیں نہیں فرمایا پوری ذمہ داری نال علماء دے کول بے کے ترجمہ پہ کرینا اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کامیابی صرف علی والے دا مقدر ہے توجہ ہے صاحبان جی جس دل جو ولایت امیر المومنین ہے کامیابی او دا مقدر ہے او بندہ ضرور سر ہلاوے جنہوں ایک گل چنگی لگی اے میرے واسطے سر نہیں ہلاونا اپنے دل اس مولا علی دی محبت و ولایت واسطے سر ہلاونا توجہ ہے صاحبان دی کامیابی مومن دا مقدر ہے میں قبلہ صاحب کول بیٹھا دوسرے بعض بزرگ علماء کول بیٹھا میں کہ جی میں نو
مومن اور مسلمان ہی تھوڑا جا فرق کر کے دے توجہ چاہنا ہے مسلمان اور مومن فرق ہونا چاہیے علماء فرمایا کفر تو اسلام دوتے آمنا پاؤں ہے یعنی پلیت تو بندے نو پاک ہونا پاؤں ہے اور پھر اسلام تو ایمان دوتے آمنا پاؤں ہے توجہ کرے بھائی اور اگر ایمان دے درجے تو بندہ تقوی دے درجے تے پہنچ ونجے جنت دے گھر اٹھائیں اسی جتے سلمان و ابو ذر دا گھر کفر تو اسلام تے اسلام تو ایمان تے یعنی پلیت تو پاک ہونا پاؤں ہے کافر تو مسلمان ہوئے تے کامیابی نہیں لبدی توجہ کرے اور اگر اسلام تو ایمان تے چلا منجے تے قرآن کامیابی دی خبر دیندہ ہے اور اگر اس تو اتا چلا جائے جنت دے گھر اٹھائیں اسی جتھے اہل بیت دا گھر توجہ چاہنا بھائی کفر تو اسلام دوتے آمن واسطے پلیت تو پاک ہومن واسطے ترائے عقیدیاں دی لوڑ ہے ترائے عقیدے حسین زبان نال ہونا دا اقرار کرے سی دل دے نال تسلیم کرے سی اگے پلیتا ہون پاک ہو گئے اگے کافرہ ہون مسلمان ہو گئے توجہ کرو تو میں ترائے عقیدے بیان کروں پہلا عقیدہ کفر تو اسلام دو تیامن واسطے بندے نو مننا پوسی جو اللہ وحدہ لا شریکے ایسا کلے جدے نال کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی امام شریک ہے چار گلہ میری قوم دے جوان یاد رکھیں یہ چار گلہ عقیدہ توحید واسطے انتہائی ضروری ہیں یہ چار گلہ یاد رہ گئیاں کوئی بھی توڑا عقیدہ توحید متزلزل نہ کر سکتا توجہ کرے پہلا عقیدہ توحید دے بارے جو اللہ اپنی ذات وحدہ لا شریک ہے پچھلے بندے پتہ نہیں آواز پہنچے یا نہیں اللہ اپنی ذات وحدہ لا شریک ہے اللہ اپنی ذات عقل ہے میرے سامنے جھانگ دی کریم بیٹھی ہے سمجھدار لوگ بیٹھے میرے محترم سامعین سن ارد گرد اپنی مجالس دوتے اپنی محافل دوتے نظر رکھنی پوسی آج تیرے ممبر تے یہ جا قصائد پڑھے جا رہے ہیں جنہ دے وچ توحید نو پس کیتا جا رہی ہے میرے محترم سامعین ممبر تے قصائد پڑھے جا رہے ہیں جو میرا علی لم یلد ولم یولد نہ میرے بھائیو اللہ دا قرآن پیاد ہے اللہ لم یلد میرے حقے نے بولنا اللہ دے حقے توحید حقے بولنا لے اللہ لم یلد ولم یولد اللہ دا کوئی نہ باپ نہ کوئی بیٹا نہ اللہ کہندے وچو پیدا ہو جائے نہ اللہ کہندے وچو پیدا ہو جائے بولو تا سبابے اللہ نہ کہندے وچو پیدا ہو جائے نہ اللہ دے کوئی وچو پیدا ہو جائے علی تو ہے جدہ بابا عمران ہے جدہ بیٹا حسین ابن علی ہے اللہ تو ان سلامت رکھے اللہ تو ان سلامت رکھے یہ بھی ذمہ داری تا ساتھی ہے نا صرف سن کے تے دی نفی بھی نہ کرنی جو ٹھیک ہے جی انہاں دا اپنا ایمان انہاں دا اپنا کیتا ساڈا اپنا کیتا نہ اپنے حلقہ احباب دے وچ ہر بندے نو ٹر کے دس جو اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات چی اکلا اللہ اپنی صفتیں چی اکلا توجہ کرے بھائی ماشاءاللہ میری مجلس فاضل احباب بیٹھیں تو فاضل سر حلامن نہ حلامن جنہیں مومن حضرات آئے بیٹھیں سنیں دور دور تو وہ سر ضرور حلامن اپنی صفتیں چی اللہ اکلا قدیم قادر عالم حی مرید مدرک متکلم صادق ان صفتیں جگتا ہے تنہا ہے احد ہے کچھ نہ اوہا کچھ نمازوں میں مجھ اللہ سے ڈرتا ہے الحمدللہ جتنے بندے ہاتھ سے میں نظر آ رہے نہیں تھے شاید کوئی حق بھی بے نماز نہیں یہ مطلب قرآن فیصلہ پہ کریں دے جس تعلق اللہ دے گھر نال یعنی نماز نال نہیں او دا تعلق ایمان دے نال کوئی نہیں مومن بنن واسطے پہلی سیڑھی نماز ہے نماز پڑھ سی تے منکرات تو بچ سی توجہ جنہ نمازی ہو سی وہ اپنے کپڑے صاف رکھ سی اپنا بدن صاف ہو رکھ سی اللہ تعالیٰ سلامت رکھ
مومن نو پتہ ہونا چاہیے جو میں کہہ دی بارگاہ جا رہا مولا امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جدو وضو فرماوے نا تو چہرے دا رنگ بدل بنے میرے مولا دے کولو صحابی مولا دے پوچھے نا مولا پانی نو ویکھ کے وضو کریں دے توڑے چہرے دا رنگ بدل بنے فرمایا میں دنیا دار بادشاہ دی بارگاہ چ نہیں جا رہا میں اللہ دی بارگاہ چ جا رہا اللہ تون سلامت والذین هم عن اللغو معرضون اے گلہ یاد رکھے جتنے عزادار بیٹھے ہو بھائی اور مومن وہ ہے گلی ہو بازار ہو چوک ہو گلی ہو محلہ ہو علی والوں میں بیٹھا ہو یا علی کے دشمنوں میں بیٹھا ہو جہاں پہ بھی بیٹھتا ہے لغو نہیں بولتا یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھتا ہے توجہ چاہنا بھائی ایسا اللہ کا قرآن لو پہلو باپ دے رہے ہیں مومن لا غلاب انہا چیزیں تو دور جاندہ ہے مومن دے جیب دے وچ موبائل وچ گانے دیاں ٹیونا 4 بندے بولے ہو سارے بندے میرے نال نہیں گویا نہیں ہونیاں چاہی دیا مومن دے گھر وچوں گانے بجانے دی آواز نہیں آمنی چاہی دی بلکہ اللہ دے قرآن دی آواز ایتھے ایک درد ہے جنہا میں پیش کرا لگا خدا واسطے میری گل نو محسوس کرے بندے دن محسوس نہ کرے میں پیدا محسوس کرے کہ درد دل لے کیا تیرا رجب اسے دنائیں جو ڈھول توتیاں بگل نچن والے ناچے لے کے بارگاہ دے بچاوے کیا اسے دنائیں مولا امیر المومنین دی ولادت مناونا اور اسے دنا شیعت ہے اللہ اکبر اللہ تو ان سلامت ویڈیو چل رہی ہیں تھوڑے منظر عام تھے آ رہی ہیں شیعت نو بگادن مت سے بڑے حربے لائے جا رہے ہیں 4 دنہ دی بات ہے ایک اہل سنت بھائی میرے کول آیا اس کا کیا اگر آئے شیعت دچے رہے ان شیعہ نو اسی نہیں مندے میں کہ شیعہ نہیں شیعہ دل لبادے جا چکے توجہ ہے ادان ظہر دی سنی بیٹھے ہونے مغرب دی بھی سن سو مؤذن وضو کر کے گلدستہ ادان تے آندے یعنی مسجد کھلو کے او جملہ دے اشہد انہ امیر سارے بولو سارے نو لفظ آندے امیر المؤمنین و امام المتقین قرآن مسجد وچ کھلو کے وضو کر کے اللہ دی بارگاہ چاہتا پہ ہوندے علی متقیہ دا امام بے غیرتا دا نہیں علی مولا دا کمینے لوگاں دے نال کوئی نہیں واسطہ تعلق نہیں دن بدن ایسے جملے ممبر دے طرفوں ادا کیتے جا رہے ہیں جنہا ڈریکٹ ساڑی شیعت نو نقصان والذین هم للزکاة فائلون مومن دی تیسری علامت ہے بھائی جان میرے علیہ پاس سے توجہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاری توجہ کہیں اور پاسے نہ بننے وَانْسَدُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہو سکتا ہے تم میرا قرآن توجہ سے سنو میں اللہ کو تم پہ رحم آ جائے اس وقت سے یہاں تا ایگو جی محفلے چاہے ہی نا یا پھر اللہ دا قرآن پڑھیندہ پہ ہوئے تا کہیں پاسے توجہ نہ کی تھی اور مومن وہ ہے جو پابندی سے زکاة ادا کرتا ہے مومن وہ ہے جو پابندی سے زکاة ادا کرتا ہے اس زکاة سانو دینی پوسی مالک فرمائے دے الفقراء و ایالی تیرے غریب تیرے نہیں ہے میرے انہاں دی راہ دے دے چھوڑے نا میری راہ دے انہاں دے چھوڑے مالک فرمائے دے تیرا گھٹنا نہیں سبا سرابل فی کل سوملتن وقت میں ایک سٹے جو 7 سٹے پیدا کر دینا ایک دانے دے وچوں 7 سٹے پیدا کر دینا میں آتو ابتا ایک دانے دے بدلے 700 دانا میں اللہ عطا کرے جب میں اتنا دینا تو پھر میری راہ ہوتی بھی جو حصہ کٹ یہ تیسری صفت مومن دی چوتھی صفت جوان غور کرے والذین هم لفروجہم حافظون بھلے قرآن تک کھول کے دسے جب کوئی پڑھنا چاہے تا اور مومن وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہے
جب غیر محرم پہ اس کی نگاہ پڑے اور اس کی آنکھیں حیا کی وجہ سے جھک جائیں، سمجھنا یہ جعفر و صادق کا شیعہ ہے۔ اتنا ہی ترجمہ ہی ماحول اجازت دیں گے۔ توجہ چاہتے اگلی صفت مومن، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ ہے جس کو امانت دی جائے تو پورا واپس کرے، اور وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، وعدہ کرے تو وعدے کو، سارے بولے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ جلے بندہ مجلس حسین اچ بہ کے بارگاہ حسینی اچ بہ کے نعرے پہ مریندا ہوندا ہے تے سارے یا علی پہ یاد ہوندے تے پھر اے تائید ہوندی ہے جو منبر تے پڑھن اللہ حسین بادشاہ دے گھر وچ بہ کے اللہ دا قرآن پڑھ کے حق پہ آدا ہے تے پھر واجب بھی ہو ویندے انہاں گلاں نو تسلیم کرنا پوندا ہے۔ اور مومن وہ ہے جس کو امانت دی جائے تو پورا واپس کرے۔ اللہ پہ فرمائے یہ جان اور یہ مال تمہارے پاس میں اللہ کی امانت۔ مومنان نہ جان تو اپنی مرضی نال لا سکتے ہیں اور نہ مال اپنی مرضی نال اللہ دی راہ تے خرچ کر سکتے ہیں۔ انجے کرنا بوسی جی میں محمد و آل محمد نے اللہ دے دین دی طرف تنو کلی عطا کیتا ہے۔ آخری صفت مومن دی اور جملہ مصائب دا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومن وہ ہے، توجہ بھائی، اور مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی ساری انگلہ مضمیر ہے، صرف نماز پڑھ کے سجدہ دے کے باقی کمہ تو بری ذمہ نہیں ہوندا، پھر اس نو ہر او کم کرنا پوسی باقی زندگی دے وچ بھی جدو تے حسین بھی راضی ہومن، حسین بادشاہ دا نانا بھی راضی ہوئے، اولئک هم الوارثون، اگر یہ صفتیں ہیں تو یہی لوگ میرے دین کے وارث ہیں۔ خدا جی ذات میری قوم نو، میری شیعہ قوم نو قرآن پڑھن دی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ جتنی گلاں بھی علماء کرام منبر تے بیان کریں دے، جب میں جیسے طالب علم وہ کسی دی دل آداری نہیں ہوندا، بلکہ مقصد ہوندا ہے لوگاں نو دین خدا دی طرف لے آونا۔ یہ جڑے مدارس ہیں نا، ایک دلن دے تے پئی ہوئی زنگ نو لاہن دا ایک ذریعہ ہے۔ میرے بدیات یاد رکھے ہے، یا طالب علم بنو یا عالم بنو، یا ان دوہاں دے نال محبت کرن والا بنو، چوتھی قسم نہ بننا ورنہ تسا ہلاک ہوئے سو۔ تسی مدارس دے نال مربوط رہسو، یقیناً دل تو زنگ لتھا راسی، احساس تا پیدا ہو سی نا، عملی طور تے بندہ اگر نہ بھی آ سکے احساس تا پیدا ہو سی، دل احساس پیدا ہو سی، یقیناً عمل بہتر ہومن لگ پو سے۔ خدا گواہ ہے دل چیئو کچھ سوچی جو دین دتے زہرا دیاں دیاں دا خرچ کیٹا ہوئے، کتنا خرچ ہوئے دین خدا دتے محمد تو لے کے امام زمانہ تک، تو خرچہ بکسے نا تنو اپنے آپ ہی دل منگسی میں اپنے آپ نو آمادہ کرا اس دین واسطے جد اتے بھرے گھر اجڑ گئے انسادا بستے رہو شاءاللہ تساں دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو۔ دین دی خاطر میں پہلا لفظ پہ آدھا اور میں مکان تندہ پہ آمن والے سارے حضرات ہوں، دین دی خاطر خدا گواہ ہے تیرے تے میرے نبی نو لوگا پتھر مارے، تھوڑے بندے دے منہ چوا ہائے نکلی، حالانکہ ہر عزادار دے منہ چوا میں آدھا ہونا جڑا نبی دے پتھران دے نہ روے نا عبادار شام جے لگے ہوئے پتھران دے نہ روے، واسطے رہو انشاءاللہ تساں دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو۔ دین دے خاطر نبی نو پتھر لگے، یہ کوئی دعا چاہتے ہاتھ چاہ کے فرماوے نا میرے اللہ نہیں جان دے جو میں رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے نال ایک جنگ دے لوگو ایک لفظ دراؤ، پتھر جو مارن لوگ مرحبا، ہر عزادار دی ہائے نکلنی چاہیے دی، پتھر جو مارن لوگ تو سید دعا کرے، مقصد یہ ہوا جو دین خدا نو لوگ سمجھ ونجیں، دین پچھے رسول پتھر جھلیندہ تکلیفاں برداشت کریندہ دنیا تو ٹریا ہیں، اپنی دھی دی جھولی دے وچ آخری دم دیتے، مرحبا وستے رو انشاءاللہ تساں ایک لفظ سن دے ہر ویلے علماء قرآن دے ہو، جس ویلے این وقت وصالہ میرے نبی دا دروازے دوتے دکل باب ہوئے، بی بی بولے آمن والا میرے بابے دی طبیعت ملن دے قابل نہیں، مرحبا تھوڑی یہ طبیعت سیندی ہے جو تو سا مسائب واسطے تیار ہو گئے ہو،
میرے بابے دی طبیعت ملن دے قابل نہیں. دوجے واری وقت تک قلباب ہویا اہل بیت اجازت دیو میں اندر آونا ہے. دوجی دفعہ بھی فرمایا بابے دی طبیعت ملن دے قابل نہیں. بندہ آئے وے امام حسین دی مجلسی تے منہ چو آئے نہ نکلے ہو نہیں سکتا. تریجی واری وقت تک قلباب ہویا اہل بیت میں کدی کہیں دے دروازے دوتے رکیا نہیں. مرحبا مینو اجازت دیو میں اندر آمنے. زہرا دے ہنجو علماء پڑھ دے محمد دے چہرے ہوتے ڈٹھے اکا کھلیاں. فرمایا زہرا میرے جیندے روندے پے ہو؟ فرمایا ہاں بابا. کوئی آمنا لے دکل باب کریں دے اندر بیان دے. فرمایا کوئی اور نہیں ملک الموت اجازت منگ رکھ لائے. میں جاننا تھوڑی ہائے کیوں نکلی ہے جس دروازے تے اللہ دے ملائک اجازت منگ دے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. او دروازہ ایک لازے جل گیا. ومستے رہو انشاءاللہ تساں دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو. 2 دن انتظار دے بعد نبی دا جنازہ اٹھیا. بندے آدھے تا انسان بڑی محبت ہے 5 تن پاک دے نال. ٹی وی اندر تے ماہ رمضان شور ہوندہ ہے جو ساڑی محبت ہے اہل بیت دے نال. لیکن محبت اہل بیت دے تقاضے بھی پھر پورے کرنے پاؤں دن. نبی دا جنازہ 2 دن دے انتظار دے بعد اٹھیا. ہر ویلے علماء نو سنانا لے لوگو میں پوچھ سکتا بندے کتنے ہیں؟ مرحبا. اس پاسوں ہائی آئے گی اس پاسوں ہائی نہیں آئے. جتنے عدادار تے ماتمی بیٹھے ہو میرا ممبر دے ہتھے علماء دی نگریے تے علماء کو پوچھ لبے موجود بیٹھیں جنازہ نبی دا ہاں چاونا لے بندے 9 آن. مرحبا مرحبا. صرف 9 بندے نبی دے جنازے دیتے. چلو جنہ بندے نو رومن نہیں آئی انہاں واسطے کوشش کریں نا جدن دفن ہو ویندن تے دفن دے بعد جدن لواحقین پچھٹ دن کوئی اور پوچھے نہ پوچھے دھیاں ضرور پوچھ دیاں جنازے چ رش چوکا. مرحبا. یا میری بندے گل سمجھی نہیں یا بندے تھکے بیٹھے نا امیر بن کے نہ بمیں ایک لازا. اے دساؤ جنازے چوکھے بندے ہیں. علماء دے منہ سنے دیوار نال علی مولا دا متھا لگا. فرمایا زہرا صرف 9 بندے. مرحبا. صرف 9 بندے تیرے بابے نو جنازے نو چامن والے ہن. اے پہلا جنازہ اہل بیت محمد دے ویڑے چوٹھیا. دوسرا جنازہ جڑا اہل بیت دے ویڑے چوٹھیا مرد دنا حسین دی امہ دا جنازہ. تھکے نہ بیٹھے ہو دا میں لفظ کھاں. زہرا دا جنازہ اٹھیا. محمد دا جنازہ ہی راتی اٹھے ہے. زہرا دا جنازہ ہی راتی اٹھے ہے. جنہ بندیاں دی پچھے بے کے ہائے نہیں نکلی انہاں واسطے لفظ پیا دا محمد دی قبر دا نشان بنیا تا ہے. مرحبا مرحبا. حسین دے ماتمی دے دل چ حسین بادشاہ دی قبر ہے. محمد دی جڑے حاجی بیٹھے ہو قبر دی نشان دا بنیا ہے. زہرا او غریب ہے جدی قبر دا نشان آج ہی حاجی پوچھ دے ودے ہوندے. اور ساڑھے پاکستانی دے ہندوستانی حاجی ایرانیاں تو پوچھے بدے ہوندے ہیں کیڑی جاتے محمد دی دھی دی قبر. مرحبا مرحبا. پوچھو نہیں بطول دا جنازے چ بندے. میرا ممبر دے ہتھے میں آپ اپنی اکھاں نال پڑھے حسن و حسین علی تو علاوہ صرف 11 بندے زہرا دے جنازے چ. تریچا جنازہ اہل بیت دے ویڑے چوٹھیا محمد دے ویڑے چ. اے جنازہ کہیں دا توجہ کرے بس 3-4 منٹ دی نوکری باقی. تریجا جنازہ کوفے چٹھیا ہے. خدا گواہ امیر المومنین دا جنازہ اے بھی جنازہ رات نو برآمد ہوئے. جنگ دے واسیو جنازہ امیر المومنین دا خدا گواہ آدھ رات دے ویلے بندے 13 ہیں. مرحبا. ہر بندے دی ہائے نکل گئی ہے. امیر بن کے کلازہ نبویں نبی دا جنازہ چاونا لے 9 بندے. بطول دے جنازے 11 بندے. نبی دا جنازہ چاونا لے علی دا جنازہ چاونا لے 13 بندے. ماتم دی گل پہ کرے نا جڑے چٹھیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو اللہ دے نام دے جواب دیو. کوئی زندگی ہے تے ایک جنازہ قبرستان جو ہٹ دا ڈٹھا لے. مرحبا مرحبا. کوئی ایک جنازہ دسو جڑا قبرستان جو پچھا ولیا ہوئے. خدا دوائی کو جنازہ ایک کہندہ زہرا دے امیر پتر دا جنازہ جڑا کی جائے تا کفن دا رنگ ہو رہا جدہ ہٹ جائے تا بھینا 70 تیر. مرحبا مرحبا. اللہ تنو وڈے اجر دے دے. آخری 2 جملے پیادا ممبر پہ چھڑے نا. حسن امیر دے جنازہ چامنا لے 7 بندے. تیرا امتحان نہیں میں اپنے امتحان ہی نہیں دے منا. میں پیادا توجہ کرے سے دبے
بڑے سخت آئے نکل سی نبی دے جنازے چ بندے 9 آئین زہرا دے جنازے چ بندے 11 آئین علی دے جنازے چ بندے 13 آئین حسن دے جنازے چ والے 7 بندے آئین اسی سارا سال دا ماتم کرنے اس غریب نو رونے جدا جنازہ چایا ہی کہے نہیں جدا جنازہ 3 دن کربلا دے جنگل فریے دفناون والا کوئی آخری جملہ پیادہ بڑا سون بیٹھے ہو بڑا رو بیٹھے ہو خدا گواہ مطلب کوئی میرا لے سنت بھائی آکھے بہنا ہائیں دسائی پترہ ہاتھ دسائی دفن کر کے ٹور ونجینا لیکن جدہ بہنا ہی نہ تین بدھے ہوئے میں تو اڈے کلوں سوال کرے نا اگر دور دی بہن ہوئے پھر آدھے جنازے تیاوے لوگا دن را دے وہ بہن آ گئی ہے اور چھنگ دے واسیو بہنہ دیئے پھر آدھے